رباب احمد خان بنت میر احمد خان، آپ کا نکاح میر برہان وانی ولد نعمان وانی کے ساتھ 30 لاکھ سکہ رائجل بالوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ رباب نے اپنے لب پہ بے دردی سے کاٹے تھے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے، لیکن رباب ابھی بھی خاموش تھی۔ رباب بیٹا، جواب دو۔ مسز احمد نے بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی کو حیرانی ہوئی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچانک یہ فیصلہ، وہ بھی اتنا نڈر اور بے باک ہو کے۔ احمد صاحب نے غصے سے بیٹی کی جانب قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا امی، رباب دبا دبا کے چلائی تھی۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے احمد صاحب کو دیکھا۔ آپ تھوڑا وقت دیں مولوی صاحب، ہم بات کرتے ہیں اس سے۔ احمد صاحب مولوی صاحب کو باہر لے گئے اور ان کے باہر جاتے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیٹی کی طرف بڑھتے اس کی جانب دیکھا، جو گھونگھٹ ہٹائے باپ کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتی رو رہی تھی۔ باپ نے آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ رباب چکرا کے زمین بوس ہوئی۔ باپ کا مارا گیا تھپڑ بہت شدید تھا۔ وہ باپ جس نے آج تک کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی، آج تھپڑ بھی مارا تو شدید قسم کا۔ خان صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیٹی ہے، وہ شادی ہے آج اس کی۔ شفق نے تڑپ کے شوہر کو ہاتھ روکا، جو پھر سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھے تھے۔ شادی نہیں، بربادی ہے۔ آج سب کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پہ تلی ہے آپ کی بیٹی۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ پھر غصے سے آگے بڑھے کہ شفق نے انہیں بمشکل روکا تھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، رک جائیں، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ شفق نے آنسو پوچھے اور ان کو روکا۔ وہ پلٹ کے رباب کو زمین سے اٹھایا۔ کاش کہ یہ سمجھتی تو آج اس طرح ہمارا سر نہ جھکاتی۔ اتنی گھٹیا حرکت کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملا جو آج یہ ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے لگی ہے۔ وہ غصہ ضبط کرتے دبا دبا کے چلا رہے تھے کہ اسی وقت دروازہ بجا۔ وہ پلٹ کے دروازے کو دیکھنے لگے۔ میرے آنے تک اسے تیار کریں، کسی قسم کی بدمزگی اب ہوئی تو میری بندوق ہوگی اور اس کا سر۔ وہ بے حسی سے بولتے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ رباب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ امی، میں بے قصور ہوں، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ بابا کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ کیا انہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تصویریں جھوٹی ہیں امی۔ رباب چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ رباب، جو گزر گیا اسے دوبارہ مت دہراؤ اور شادی کے لیے ہاں بول دو بچے، ورنہ بابا کے غصے سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ ان کا تم نے ہمیشہ ایک ہی رخ دیکھا ہے، پر میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ غصیلے انسان ہے۔ اسی لیے بیٹا، جب بات عزت پہ آئے تو یہاں بندوقیں چل جاتی ہیں، عزتوں سے بڑھ کے جانیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے میری بچی مان جاؤ اور اس شادی سے انکار مت کرو۔ امی، میں نے ابھی پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے۔ ابھی تو کالج میں ایڈمیشن لیا تھا میں نے۔ امی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میرے خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ زندہ رہوں گی تو خواب پورے کرو گی نا؟ تمہارے بابا نے ایک بار جو فیصلہ کر لیا، وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر شفق بیگم نے رباب کو بٹھاتے ہوئے اسے واپس گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس نے ماں کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ اس بار مولوی صاحب میر احمد اور ان کے چھوٹے بھائی میر وہاب کے ساتھ اندر آئے تھے۔ نکاح ایک بار پھر سے پڑھایا جا رہا تھا۔ رباب احمد بنت میر احمد خان، آپ کا نکاح میر برہان وانی ولد نعمان وانی سے 30 لاکھ سکہ رائجل بالوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور اس بار رباب نے انکار کرنے کی جرأت نہ کی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے۔ قبول ہے، اور پھر ایک اور بار قبول ہے کہتی وہ اپنے تمام جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر گئی جس کی دہشت سے پورا علاقہ کانپتا تھا، اور وہ تھا میر برہان وانی۔ نکاح کے بعد مرد حضرات باہر چلے گئے۔ شفق بیگم نے بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب رباب کے اندر ایک خوف پننے لگا تھا۔ میر برہان وانی کا اس نے اپنے بابا سے کہا بھی تھا کہ وہ جس مرضی سے اس کی شادی کر دے وہ تیار ہے، لیکن میر برہان وانی سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔
وہ پورے علاقے میں اپنے غصے اور بے حسی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہر کوئی اس سے ڈر کھاتا تھا۔ ایسے میں رباب کو اس جیسے انسان سے نفرت محسوس ہوتی تھی جو لوگوں پر حکم چلاتا تھا اور لوگوں کو ڈرائے رکھتا تھا۔ وہی شخص اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا۔ اپنے نصیبوں سے وہ لڑنا نہ سکی اور اس غلطی کی پاداش میں میر برہان وانی اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا جو اس نے کی ہی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہاں تک کہ باپ نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا تو کسی اور نے کیا یقین کرنا تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں تلے وہ رخصت ہوتی میر برہان وانی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ میر برہان وانی کا گھر اس کے گھر کے جتنا ہی بڑا تھا۔ بلند و بانگ عمارت کی صورت وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی، لیکن رباب کو وہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب ساری زندگی اس حویلی میں ہی گھٹ گھٹ کے جینا پڑے گا، کیونکہ یہاں کی عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ خود کو ساتھ پر تمہیں ڈانپ کے رکھنا پڑتا۔ سختی اس کے خاندان میں بھی تھی، لیکن اس کے بابا نے کبھی سختی کی ہی نہیں۔ وہ اپنی بیٹی رباب کے لیے ہر اصول، ہر روایت توڑتے چلے آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے شہر کے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ سب رباب کے لیے ایک ٹوٹا خواب ثابت ہوا تھا۔ وہ پڑھنا تو چاہتی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد اب وہ جانتی تھی کہ اسے کسی نے بھی آگے پڑھنے نہیں دینا۔ وہ 18 سالہ رباب احمد اس وقت 30 سالہ برہان وانی کی سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ وہ برہان وانی جس سے پورا علاقہ ہی دہشت کھاتا تھا، آج ایک ایسی لڑکی کو بیاہ کے اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کے کردار پہ بات آئی تھی، لیکن وہ ابھی ہر زد عام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات پھیلتی، میر احمد خان نے بہت چالاکی اور ہوشیاری سے بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے دل عزیز دوست میر شاہزار وانی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات چلا دی تھی۔ اور اب دوست میر شاہزار وانی جیسا ہو تو قسمت بھی رشک کرتی ہے۔ بیٹے کا بچپن کا رشتہ ختم کر کے بیٹی کی شادی اپنے دوست کی بیٹی رباب سے کروا دی۔ اس بات پہ میر برہان وانی نے احتجاج ضرور کیا، لیکن باپ کے فیصلے کو وہ حرف آخر ہی گرتا تھا۔ کوئی بھی میر شاہزار وانی کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا تھا، اور اس سب کی وجہ ان کا بیٹا میر برہان وانی ہی تھا، جو باپ کی اتنی عزت کرتا تھا کہ ان کے لیے جان بھی دے سکتا تھا اور جان لے بھی سکتا تھا۔ اس وقت وانی حویلی میں ڈھول باجے اور شہنائی گونج رہی تھی۔ میر برہان وانی اکلوتا وارث تھا وانی خاندان کا، اور اس کی شادی تھی۔ بارات تو بہت سادگی سے لے کر آئے تھے، لیکن اپنی حویلی میں آتے ہی آتش بازی اور ہوائی فائرنگ سے اپنی طاقت کا اظہار کرنا تو میر شاہزار وانی کے خاندان کا خاصہ تھا۔ وہ دلہن بنی زیورات سے لندی بندی گھونگھٹ نکالے بامشکل اپنے قدم حویلی میں رکھتے آگے بڑھ رہی تھی، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، لیکن رباب کے لیے ایک زندان سے کم نہیں تھی۔ انارکلی کو تو دیوار میں چنوایا گیا تھا، اسے اس بڑی حویلی میں دفن کرنے کو لایا گیا تھا۔ بڑے سے ہال نما ایریے میں اسے لے جا کر بٹھایا گیا۔ اس کے اوپر خاندانی شال کو ہٹا کے اسے تخت پہ بھی جان کے پاس بٹھایا گیا۔ اس خاندان کی رسمیں ہو رہی تھی۔ ہر کوئی آتی دلہن کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھتی، اسے مٹھائی یا کیک کھلا کے پیچھے ہٹ جاتی۔ جو دیکھتا اس کم سن دلہن کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی، 21 سالہ زرناش، آنکھوں میں آنسو لیے وہ آگے بڑھی۔ سوگواری میں بھی بنا میک اپ کے اس کا حسن کمال لگ رہا تھا۔ کالے فراق میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں بلکہ میر برہان وانی کی بچپن کی منگیتر تھی، جس سے منگنی ختم کر کے دوسرے خاندان کی بیٹی کو حویلی کی بہو بنا کے لایا گیا تھا، اور وہ جسے بچپن سے کہا گیا کہ میر برہان وانی ہی اس کے جسم و جان کا مالک ہے، آج کس طرح اس سے دامن چھڑا کے دور ہو گیا کہ پتہ بھی نہ چلا۔ زرناش نے رباب کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کے اس کا چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کو زخمی سا مسکرا دی۔
وہ کمسن حسینہ تھی، اس کا حسن لاجواب تھا، ایک بار جو دیکھتا دوبارہ دیکھنے کی حسرت ضرور کرتا۔ میر برہان وانی، اس حسن کو تو تمہیں 7 نہیں 700 پردوں میں چھپا کے رکھنا پڑے گا۔ اس کے منہ میں مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالتے وہ اس چھوٹی سی چھوئی موئی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ٹھٹکی تھی۔ یہ لڑکی آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ اس کو تو برہان وانی جیسا خوبصورت مرد ملا ہے، اس کے چہرے پہ تو خوشی کی رمق ہونی چاہیے، پھر یہ آنسو؟ زرناش نے اس کی گال سے آنسو اپنی انگلی کی پور پہ اٹھایا تھا تو رباب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ گرین بلی والی آنکھیں، زرناش کے دل میں ان آنکھوں کے لیے عجیب سی کشش پیدا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ زرناش، اب ہٹ جاؤ، کیا نظر لگاؤ گی؟ بہو بیگم نے اس کا مذاق بناتے کہا، جبکہ زرناش چپ کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد رباب کو میر برہان وانی کے بڑے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دل تھامے گول جہازی سائز بستر پہ اپنا لہنگا سنبھالتی بیٹھی تھی۔ کسی لڑکی نے اس کی روئی آنکھیں دیکھی تو دوبارہ ہلکا سا میک اپ کا ٹچ دیا۔ بھابھی، آپ بہت پیاری ہیں یار، لیکن پلیز اب رونا نہیں، ورنہ آنکھوں کا میک اپ خراب ہو جائے گا، وہ جیسے درخواست کر رہی تھی۔ رباب نے اپنے آنسو ٹیشو سے پونچھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بلی دی جا رہی ہو اور بلی دینے سے پہلے اسے سجایا سنوارا جا رہا ہو۔ رباب کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اچھا، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں ملازمہ سے کہہ کے منگوا دیتی ہوں۔ وہ لڑکی میک اپ کا سامان اٹھاتے جلدی سے بولی۔ پانی چاہیے؟ رباب کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے سے محسوس ہو رہے تھے۔ جی ابھی بھجواتی ہوں۔ کوئی بھی چیز چاہیے ہو، یہ یہاں بیل لگی ہے، اسے بجا دیجیے گا، ملازمہ آ جائے گی، اور انٹر کام بھی ہے، آرڈر بھی دے سکتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ویسے وانی بھیا کو نا یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، ابھی اور مزید ان کی دلچسپ باتوں سے پردہ اٹھے گا تو آپ تو حیران رہ جائیں گی۔ وہ بات کرتے ہوئے انٹرکام پر پانی اور جوس کا ملازمہ کو بول چکی تھی۔ رباب کو وہ باتونی لڑکی اچھی لگی تھی، لیکن اسی وقت اس کا دل ایک خوف میں مبتلا تھا، برہان وانی کی قید کا خوف۔ ملازمہ پانی لے آ کر آئی تو اس لڑکی نے رباب کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا، جسے رباب نے لبوں سے لگاتے ہی اپنا خشک حلق تر کیا تھا۔ اچھا بھابھی، آپ ریسٹ کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پھر بتا دیجیے گا، بیل بجا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہوں باہر نکل گئی۔ رباب نے ایک زہرانہ نگاہ پورے کمرے کی جانب دوڑائی تو بہت مرعوب ہوئی، اور کوئی عام کمرہ تو نہیں تھا۔ رباب کو وہ ایک بادشاہ کا کمرہ محسوس ہوا تھا، جو ایک بلیک اینڈ وائٹ کلر کے حسین امتزاج سے مزین تھا، جو برہان وانی اس کی شخصیت کی طاقت اور عظمت کو اجاگر کر رہا تھا۔ کمرہ وسیع اور پرکشش تھا، جس کی چھت بلند اور عمدہ ڈیزائن میں ڈالی گئی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑا اور شاندار بیڈ تھا، جس کی چادر سیاہ اور سفید رنگ میں ڈیزائن کی گئی تھی، اور اس کے اطراف میں نرم تکیے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف بڑی کھڑکیاں تھیں، جس سے باہر کا منظر شاہانہ تھا، اور ان کے پردے کالے رنگ میں تھے، جو کمرے کے اندر کے ماحول کو مزید پر اثر بناتے تھے۔ رباب کا دل بری طرح دھڑکا۔ فرش پر انتہائی مہنگا کارپٹ بچھا تھا، ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر قیمتی اشیاء اور کمال کی ترتیب تھی، اور اس کے قریب ایک چیئر رکھی گئی تھی۔ کمرے کے اوس چھت پر ایک شاندار چمچماتا جھومر لٹک رہا تھا، جو کمرے کے ہر زاویے کو روشنی میں بھر پاتا تھا۔ ہر طرف حکمت و شان کی عکاسی کرنے والی اشیاء اور آرٹ ورک ڈیزائن تھے۔ برہان وانی کا کمرہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک سلطنت کی طرح محسوس ہوتا تھا، جو اس کے خاندان کا واحد چشم و چراغ ہونے کی بدولت اسے سب سے الگ بنا رہا تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رہی۔ آہستہ آہستہ برہان وانی کو خوف اور اس کے دماغ سے نکلتا جا رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس کے باپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی برہان وانی سے اس کی شادی کی تھی۔ یقیناً وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسا وہ سوچ رہی تھی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، وہ سیدھی ہوتی بیٹھتی ہوئی گھونگھٹ واپس چہرے پر ڈال گئی۔
برہان وانی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو لاک لگایا۔ اسی وقت اس کا دماغ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ ایک تو یہ زبردستی کی شادی، اوپر سے زرناش نے اچھا خاصا اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی بستر کے بیچوں بیچ گھونگھٹ نکال کے بیٹھی وہ دلہن اس کی ملکیت تھی، میر برہان وانی کی۔ برہان وانی ہے تو وہ بہت خوبصورت کہ حسین، دو شہزادیوں کو بھی ابھی اس کا حسن مات دیتا، لیکن کردار تو مشکوک ہے نا۔ خبردار، جو برہان وانی کی بیوی کے بارے میں ایک غلط لفظ کہا بھی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ انتہائی طیش کے عالم میں زرناش کا گلا دباتے بولا۔ زرناش کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گی، لیکن خود پہ ضبط کرتے برہان وانی نے اس کا گلا چھوڑا تو وہ کھانسی ہوئی راہداری کی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آئندہ زبان کو لگام دے کر بات کرنا، اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میر برہان وانی کی بیوی کے بارے میں سوچ سمجھ کے بولنا ہے، سمجھی تم؟ وہ اپنے ماتھے پہ آئے بالوں کو سیدھا کرتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ دل میں ایک پل کو جذبات جاگے، لیکن کچھ پل پہلے کے کہے زرناش کے الفاظ کی بزشت پھر سے ہونے لگی، تو وہ بیڈ کی جانب جانے کی بجائے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک شیروانی اتار کے ایک طرف رکھی، اپنی قمیض کے اوپری دو بٹن کھولتے وہ اب کی بار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے صوفے پہ بیٹھتا سامنے اپنی دلہن کو دیکھنے لگا۔ گھونگھٹ ہٹاؤ، لہجہ رخ بدار تھا۔ ایک پل رباب کا دل سکڑ کے حلق میں آیا۔ اس شخص کی ایسی روب دار آواز پہ رباب تھر تھر کانپنے لگی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ ہٹاؤ اپنا گھونگھٹ۔ اب کی بار برہان وانی اونچی آواز میں داڑ کر تو اگلے ہی پل رباب نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ایک پل کو برہان وانی تو ساکت ہی رہ گیا۔ اتنا مکمل اور پاکیزہ حسن دیکھ کر اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی تو اس کی گہری سبز رنگ آنکھیں دیکھ کر شاید وہ مسمرائز ہو رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ اب کی بار آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ تھکمکانا تھا۔ رباب دھیرے سے اٹھتے ہوئے اس کے قریب آئی، جبکہ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ جوتے اتارو میرے۔ سگریٹ نکال کے اس کو جلاتے لبوں میں رکھتے اگلا حکم نامہ جاری کیا تو اب کی بار رباب نے اپنی پلکیں اٹھائی تھی، اور ان پلکوں کے اٹھنے کی دیر تھی کہ میر برہان وانی اپنا دل ہار گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوئی تھی۔ وہ سراپا قیامت تھی۔ رباب کو برہان وانی کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دیا، جس سے وہ ڈرتی فوراً نیچے بیٹھتی، اس کے پاؤں کو چھوتی، اس کے پشاوری چپل کو چھو گئی کہ اسی پل برہان نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ وہ بہت معصوم تھی۔ اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں انتہا کی معصومیت تھی۔ تو کیا وہ تصویریں جن کا چرچا برہان وانی نے ہونے سے روکا تھا وہ جھوٹی تھیں؟ اس کے پاؤں پیچھے ہٹانے پہ اس نے پھر سے برہان وانی کی جانب پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ یہاں اوپر بیٹھو۔ برہان نے اس کو اپنے پاس صوفے پہ بٹھایا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس ایک طرف ٹک گئی۔ برہان نے سگریٹ کا ایک کش لگاتے اس کی جانب گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ 18 سال کی ہو؟ پہلا سوال پوچھا گیا۔ رباب نے اثبات میں سر ہلایا۔ اب جو میں پوچھوں زبان سے جواب دینا، سمجھی تم؟ ان تصویروں کا کیا سین ہے؟ سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے ہوئے اب وہ اس کی جانب مڑ گیا۔ وہ جھوٹی تصویریں ہیں، آدھی ادھوری بات نہیں۔ مجھے مکمل الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتاؤ، برہان وانی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو رباب میں اپنی آنکھوں سے آنسو کو پونچھنا شروع کر دیا۔ بابا نے میرے اچھے نمبر آنے پر مجھے کالج میں داخلہ کروایا تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور میری خواہش کی وجہ سے انہوں نے مجھے سب کی مخالفت لے کر میڈیکل میں داخلہ کروا دیا، لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ وہ شیزہ کہتے کہتے اچانک سے ایک لمحے کے لیے ذہن میں اس کو اپنی دوست کا خیال آنے لگا۔ کون شیزہ؟ بولو۔ برہان وانی نے اس لیے حوصلہ دیا۔ برہان وانی کا نرم لہجہ محسوس کرتے رباب نے مزید بولنے کی ٹھانی۔ شیزہ میری کالج کی دوست ہے۔ اس نے میری تصویریں کھینچی تھی، لیکن اس میں نہیں، وہ تھی، اور اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اور اس نے اپنے موبائل میں میری اور خود کی تصویریں کھینچی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تصویروں کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔
اس نے وہ تصویریں مجھے کسی اور لڑکے کے ساتھ، وہ میں نہیں ہوں، وہ میری تصویریں نہیں ہیں، وہ سب جھوٹ تھا، اور میرے بابا نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ رباب بے رابطہ بولتے ہچکیوں سے روتی ہوئی برہان وانی کو شکایت لگا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارا، اور اتنا زور کا تھپڑ مارا، کبھی بابا نے مجھے انگلی نہیں اٹھائی تھی، اور آج انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، میری پڑھائی بند کرا دی، اب میں کبھی نہیں پڑھ پاؤں گی، اور میری شادی بھی کروا دی، اور مجھے کہا تھا کہ میر برہان وانی بہت غصے والا ہے، سیدھا کر کے رکھ دے گا مجھے۔ جو میں نے کیا اس کی سزا تو برہان وانی دے گا تجھے، پر میں قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ شیزا نے کیوں کیا، پلیز میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب کی بار وہ برہان وانی کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گئی۔ برہان وانی اس کی نازک ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ہوش کی دنیا میں واپس آیا، اس کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ ٹھیک ہے، میں خود پتہ لگا لوں گا سچ اور جھوٹ کا۔ برہان وانی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے لب کاٹے، اسے سمجھ نہیں آئی تھی اس نے کیوں برہان وانی کے آگے اپنے دل کی فیلنگ کھول دی۔